اس کو اللہ نے اسی آیت کی جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی اگلا ٹکڑا اسی کی طرف ہدایت کرتا ہے. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا، پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی، تب جا کر یہ ایمان بڑھتا رہے گا اور بچا رہے گا. اگر پرہیزگاری نہیں ہوگی تو یہ ایمان گھٹے گا اور گھٹتا گھٹتا بسا اوقات ختم بھی ہو جائے گا. جیسے ایک ملک ہے، اس ملک کی جو سرحدیں ہیں وہ خطرہ ہیں، اور اس ملک کا جو بیچ کا حصہ ہے یہ امن کا حصہ ہے، اطمینان کی جگہ ہے. جیسے ملک کا بیچ اطمینان کی جگہ ہے، ایسے ہی دین میں تقوی اطمینان کا مقام ہے. جو تقوی پر چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، جو گنجائش سے تلاش کرتا ہے اس کو کبھی بھی دین سے باہر نکلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے لازم کیا، اور اسی لیے کہا ھدی للمتقین. یہ قرآن جو ہدایت ہے یہ کن کے لیے ہے؟ جو لوگ پرہیزگار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا، تم جانتے ہو تقوی کیا ہے؟ وہ خاموش رہے. فرمایا، جب تم کسی جنگل سے گزرتے ہو جس میں کانٹے بھی ہیں، جھاڑ ہے، پھوس ہے، نقصان پہنچانے والی بہت سی چیزیں ہیں، وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں دامن کو سمیٹتے ہیں، قدموں کو احتیاط سے چلاتے ہیں، کہیں میرا دامن چاک نہ ہو جائے، میرے جسم کو کانٹا نہ چبھ جائے، غلط جگہ پیر نہ رکھا جائے. پورے احتیاط سے اس جنگل کو پار کرتے ہیں. فرمایا یہی تقوی ہے. کیا فرمایا؟ یہی تقوی ہے کہ ہم لوگ جب دنیا میں زندگی گزاریں تو ہر جگہ سے، ہر مقام پر، ہر موقع پر پورے محتاط ہو کے گزرنا. نماز کے اندر نماز کو محتاط طریقے سے پڑھنا، نماز میں چوری نہ ہو جائے. روزہ رکھنا پورے محتاط ہو کے روزہ رکھنا، روزے میں چوری نہ ہو جائے. زکوٰۃ کو ادا کرنا پورے محتاط ہو کے ادا کرنا، چوری نہ ہو جائے. حج کا اللہ نے موقع دیا، حج کو ایسے کرنا جو حج کا حق ہے، حق تلفی نہ ہو جائے. راستے پر چل رہے ہیں احتیاط سے چلنا، نگاہوں کے گناہ ہیں، کانوں کے گناہ ہیں، قدموں کے گناہ ہیں، ہاتھوں کے گناہ ہیں. ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر نکلنا. کہیں بیٹھے ہیں محتاط ہو کے بیٹھنا، کان میں کسی کی غیبت نہ پڑ جائے، آنکھ کسی کو غلط نہ دیکھ لے. کسی کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایسی جگہ بیٹھ گئے جب گیٹ بار بار کھلتا ہے تو اندر کی مستورات پر نگاہ پڑتی ہے. نہ بیٹھو ایسی جگہ، محتاط ہو کر بیٹھنا. ہماری نگاہ کی حفاظت ہمیں کرنی ہے. کہیں بیٹھے ہیں، کسی کا غائبانہ ذکر ہوا اور اس کے اندر ایسی باتیں ہیں جو تکلیف پہنچائیں گی مخاطب کو. اب ایسی باتوں میں اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے فوراً نکیر کر دینا، بھئی یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. کہیں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو اس کی سکت اور وسعت نہیں ہے تو اس کی تعریف کے جملے کہہ دینا. کسی نے کہا کہ فلاں شخص تو ایسا ہے اور ویسا ہے تو فوراً کہہ دینا نہیں، فلاں چیزیں میں اچھی محسوس ہوئی، میرا واسطہ اس طرح پڑا، تاکہ ان کی غیبت کے بدل میں آپ تعریف کریں. تو یہ نکیر کا ایک اشارہ ہے. ہر قسم کے گناہ سے بچ کر زندگی گزارنا، اپنے ایمان کو بچانا اور اس کو بڑھانا اگر ممکن ہے تو وہ تقوی کے ساتھ ممکن ہے. اگر تقوی نہیں ہوگا خدا کی قسم ایمان بچنا مشکل ہے. چونکہ ایمان کو بچانا یہ صرف تقوی کے ساتھ ہی ممکن ہے، ورنہ تو حالات بد سے بدتر ہوں گے اور ہم لوگوں کے ساتھ اپنے معاشرے کے اندر اس جملے کی بنیاد پر کہ لوگ کیا کہیں گے رسومات کرتے چلے جائیں گے، بگڑتے چلے جائیں گے، اور حالات ایسے ہو جائیں گے ہمارا نام اور ایک غیر مسلم کا نام تو یہ فرق بتائے گا کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ ایمان والا نہیں ہے. لیکن ہمارا
اور اللہ کا جو تعلق ہے اس میں اس بات کا کوئی فرق پیدا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں جو معیار ہے وہ معیار تو اعمال ہے۔ اعمال ہوں گے کامیابی ہوگی، اعمال ہوں گے ترقی ہوگی، اعمال ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کریں گے۔ اور شیطان کے وسوسے دشمن ضرور ہیں، اس سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ بری صحبت ہے۔ شیطان کا وسوسہ دل میں آئے گا، مانو یا نہ مانو، جو بری صحبت ہے ہاتھ پکڑ کے گناہ کرائے گا، پکڑ کے لے جائے گا، وہاں چل لیں، فلاں جگہ پر سنیما میں جائیں گے، یا فلاں جگہ پر کیرم کھیلیں گے، یا فلاں جگہ پر بد نظریاں کریں گے۔ یہ تمام چیزیں تب ہوں گی جب ہماری صحبت بری ہوگی۔ اسی کو کہا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھی صحبت ہوگی اچھے بن جائیں گے، بری صحبت ہوگی تو برے ہو جائیں گے۔ صحبت کا فرق پڑتا ہے۔ ایک انسان بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے اس کو پرہیز بتایا، اب گھر کے اندر ایک آدمی دلیا کھائے گا اور 5 آدمی قورمہ کھائیں گے، کیسے ہو جائے گا؟ اور وہ تو قورمہ کھائے گا۔ گھر کے اندر صفائی جتنی ہونی چاہیے ویسا پہنچا نہیں لگنے کا گھر کے اندر۔ ایسے تمام نقصان کے مضر اثرات محسوس ہوں گے تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ بھائی اگر مریض کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو اس کو ایڈمٹ کرا دو، اس کو ایڈمٹ کرا دو، وہاں رہے گا، پرہیز کا کھائے گا، کیونکہ وہاں تو پرہیز کا کھانا پہنچے گا۔ اب سارے گھر والے ایک کی محبت میں قورمہ چھوڑنے کے نہیں، اس کی چکر میں کھچڑی کھانے کے نہیں، نہ دلیا کھانے کے۔ جب یہ اسپتال میں ہوگا تو اس کے لیے اہتمام سے پہنچ جائے گا، اور اسپتال میں جو کام کرنے والا عملہ ہے وہ تمام صفائی کا اہتمام کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تمام اسباب اختیار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مریض کو شفا دے دیں گے۔ جس طرح ایک مریض کی صحت یہ تمام اسباب چاہتی ہے اس کی صحت یابی کے لیے، یہ ماحول چاہتی ہے اس کی عافیت کے لیے، ایسے ہی ہماری زندگی کے اندر ہمارا معاشرہ صحبت صحیح چاہتا ہے، معاشرہ صحیح چاہتا ہے، اعمال صحیح چاہتا ہے۔ جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ ایمان بڑھیں گے، ایمان بچیں گے، ایمان پر خاتمے ہوں گے، رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے 100% دین کو امانت دیانت سے اپناتے ہیں، ایسا نہیں کرتے کہ آج نماز پڑھ لی اور کل کو چھوڑ دی، آج روزہ رکھ لیا اور کل کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ آدھی دے دی اور آدھی چھوڑ دی، کہیں پر بیٹھے جھوٹ بول دیا، مال میں کھوٹ تھا اس کو کھرا بتا دیا۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے، آپ نے ایک صحابی کو تجارت کرتے ہوئے دیکھا، اناج رکھا ہے، آپ نے جا کر ایک بوری میں ہاتھ ڈالا، اوپر خشک تھا نیچے گیلا تھا، آپ نے ہاتھ ڈالا، کہا یہ کیا ہے؟ ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ گیلا ہو گیا، بارش تھی، اب اسے کیسے فروخت کرتا؟ اوپر کا حصہ خشک کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کی تجارت ناجائز ہے۔ اسی طرح کمانے میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، معاملات میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، معاشرت میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنے چھوٹوں میں اپنے بڑوں میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو آواز دی اور کہا یہاں آؤ کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، آپ نے دیکھا جب وہ بچہ آیا اس کی ماں نے کھجور دیا، آپ نے فرمایا اگر تو اس بچے کو کھجور نہ دیتی اور اس کو اسی کو کہہ کر بلا لیتی اور بٹھا لیتی تو یہ جھوٹ ہوتا، تو یہ جھوٹ ہوتا۔ غور کرنے کی بات ہے، ہمارے معاشرے کے اندر آج جھوٹ کتنا عام ہے، بات بات میں جھوٹ کہا جاتا ہے، اور یہ جو فون ہماری جیب میں پڑا ہے اس فون نے جھوٹ کو اور بڑھا دیا۔ کسی سے کام کا وعدہ ہوا، اس نے فون کیا تو اس کو کچھ جھوٹ بتا دیا،
کسی سے قرضہ لیا، اس نے فون کیا، اس کو جھوٹ بتا دیا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے 100 جھوٹ بولے گا اور وہ پھر بھی جھوٹ ہی رہے گا، اور ایک سچ کو اگر سچ بول دے، اگر ذرا مرا سا حال بدلے گا تو وہ درست بھی ہو جائے گا، اور نہیں بھی درست ہوتا تو اس سچ کو بتا کر اپنی غلطی کو بھگتنا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اپنے ایمان کی فکر، اپنے ایمان کے لیے ایمانیات پر غور و فکر، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کے احکام کو اکابرین علماء سے سننا، اور پھر اس ایمان کو بچانے کے لیے تقوی اختیار کرنا۔ تمام اعمال کے اندر جب تقوی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے۔ اور پھر جب ہم دین کے ہر شعبے کے اندر امانت اور دیانت کا لحاظ کریں گے، سچ اور جھوٹ کا اہتمام کریں گے کہ ہم سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت ہے اس کو ادا کریں گے، پھر امانت رکھی ہے اس کی خیانت نہیں کریں گے۔ ہاں، کسی غیر محرم کو دیکھنا خیانت ہے۔ کسی نے آپ کے پاس کوئی بات آ کر ایسے کہی کہ سنو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ بات کا اس انداز سے بتانا اشارہ ہے کہ یہ امانت ہے۔ اگر یہ امانت نہ ہوتی وہ زور سے کہہ دیتا، لیکن اس نے اگر آہستہ کہی تو اس نے امانت کا اشارہ کیا۔ جب ہم یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے، ایمان کی بڑھوتری بھی ہوگی، ایمان بچ کر جائے گا، اس دنیا سے اللہ ایمان کا خاتمہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے اپنی صحبت کو درست کرنا، اکابرین کی صحبتوں سے جڑے رہنا۔ آپ حضرات یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، بڑی بات ہے، ورنہ چرتھاول تو بہت بڑا ہے اور بہت ساری آبادی سڑکوں پہ پھر رہی ہے۔ بہترین جگہ اس دنیا کے اندر مسجد ہے اور بدترین جگہ بازار ہے۔ اپنے آپ کو موقع موقع سے مساجد میں جمع کرنا، اور یہ جو مجلس ہے ہفتہ واری ہوتی ہے، اس مجلس کے اندر ہر ایک فرد اپنی ضرورت سمجھ کے آئے، اپنے آپ کو محتاج اور طالب بنا کے آئے کہ ہم طالب ہیں اس بات کے کہ اللہ ہم سب کو دین عطا فرمائے، دین کی فہم عطا فرمائے اور دین کی محبت عطا فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے۔ یہ تب ہوگا جب ہم ان مجالس میں بیٹھیں گے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس چیز کو زندہ کرنا ہو اس کا ذکر شروع کر دو، اور جس چیز کو ختم کرنا ہو اس کا ذکر ختم کر دو، ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے زندگی میں اللہ آئے، اللہ کے احکام آئیں، جو صفت احسان ہے نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت کا معیار یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور ادنا درجے کی بات یہ ہے کہ اللہ تو مجھے مانو یا نہ مانو دیکھ ہی رہے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کی ابتدا تصحیح نیت ہے اور تصوف کی انتہا صفت احسان ہے، کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم ہر وقت اللہ کے سامنے، اور یہ تب ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے، اللہ کی صحبتوں سے جڑ جائیں گے، اللہ والوں سے جڑ جائیں گے۔ دنیا والوں کے پاس دنیا ملتی ہے، دودھ والوں کے پاس دودھ ملتا ہے، گھی والوں کے پاس گھی ملتا ہے، اسکول والوں کے پاس اسکول کی تعلیم ملتی ہے، اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے، دین داروں کے پاس دین ملتا ہے۔ اہل اللہ کے پاس آئیں گے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس مجلس سے مستقل جوڑنا اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے افراد کو دعوت دینا، ہماری وسعت کے بقدر جو بھی افراد ہم سے منسلک ہیں ان کو دعوت دینا، یہاں پر آئیں، یہاں بیٹھیں، نماز ہوگی، اللہ کے نام کو گننے کا موقع ملے گا۔ کون سا اللہ کے نا اللہ کو پسند آ جاوے، اس کے بعد اللہ زندگی کو بدل دے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ کون سا اللہ کا لفظ اللہ کو پسند آ رہا ہے۔ اللہ کی محبت میں جمع ہونا،
حدیث پاک کے اندر آتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ، کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جن کا ملنا محبت کرنا میرے لیے ہو اور جن کا بیٹھنا میرے لیے ہو۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں 7 لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ عرش کے سائے میں سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں ایک وہ 2 لوگ ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 لوگ جو اس اللہ کی محبت میں جمع ہو رہے ہیں، اللہ کی محبت میں بچڑ رہے ہیں۔ ہم یہاں جمع ہیں کس لیے؟ اللہ کی محبت میں۔ آپ سب لوگ سن رہے ہیں، اس شکل میں کچھ بھی نہیں رکھا، صرف کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی دین کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے آپ لوگ جمع ہیں۔ اس مجلس میں مستقل ایسے ہی جمع ہونا، ایسے ہی دین کی باتوں کو سننا، ان پر عمل کرنا اور اللہ کے ذکر کو اس زبان سے کرتے رہنا۔ اللہ کا ذکر اگر زبان سے بھی ہو تو یہ بھی نفع سے خالی نہیں، جو آپ حضرات کے سامنے بھی ذکر بھی کیا گیا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مکمل ایمان عطا فرمائے، ہم تمام کو تقوی کا اللہ تعالی اعلیٰ معیار نصیب فرمائے، اللہ تعالی صدیقین میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالی متکلم کو مخاطبین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔